ہمارے ساتھ موجود ہیں قرآنک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ جناب عبدالسلام عارف صاحب. ویلکم ٹو سنو پاکستان. جی تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، بہت شکریہ بلانے کا، دوبارہ بہت شکریہ. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نظام فلکی ہے کیا، اور کہکشائیں کتنی ہیں اس میں، اور قرآن پاک میں اس بارے میں کیا ذکر کیا گیا؟ جی دیکھیں، نظام فلکیات یا کاسمالوجی جو ہے نا، جی یہ سائنس کی وہ برانچ ہے جو اس کائنات کے اوریجن یعنی سٹارٹ سے لے کر جتنی بھی ارتقاء اور ایولیوشن اس میں ہوئی ہے آج کے وقت تک اس کو ڈیل کرتی ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ماڈرن کاسمالوجی جو ہے اس کی بنیاد ہی قرآن نے نکالی. وہ اس طرح کہ سب سے پہلے جو کاسمالوجی کا بانی ہے وہ ٹالمی تھا، جو الیگزینڈریا کا رہنے والا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال پہلے وہ پیدا ہوا. اس نے ایک تھیوری دی، جیو سینٹرک تھیوری اس کو کہتے ہیں، کہ زمین ساکن ہے اور اس کے ارد گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے. بالکل. یہ تھیوری صدیوں تک چلتی رہی، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو چھیڑے. کوپرنیکس نے جو ہے وہ آ کے 15ویں صدی عیسوی میں کہا کہ نہیں، یہ الٹ بات ہے. اچھا. کہ سورج ساکن ہے اور پوری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے. لیکن اس کے بیچ میں قرآن آیا 7ویں صدی عیسوی میں. قرآن ایک نئی بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا نہ سورج ساکن ہے نہ زمین ساکن ہے، سارے ہی گھوم رہے ہیں اپنے مدار کے ارد گرد. اور یہ مدار کا لفظ قرآن نے اس وقت یوز کیا جب پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مدار کیا ہوتا ہے. بالکل. اور یہ ایک جگہ نہیں، قرآن نے اس کو اتنی دفعہ دہرایا، سورہ رعد میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ یاسین میں، سورہ انبیاء میں، سورہ زمر میں، بار بار یہ کہا تمام کے تمام جو ہیں وہ چل رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک، تمام کے تمام اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک. تو یہ بات جب قرآن نے کی تو اس وقت مسلم سائنٹسٹ نے اس پہ دھیان دیا اور وہ کاسمالوجی سائنسز میں آگے نکل گئے. لیکن پھر کیا ہوا، وہ پیچھے رہ گئے. اور پھر گلیلیو نے یہ بات آ کے 17ویں صدی میں یہ بات کی کہ جناب یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ گھوم رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد لیٹسٹ انوینشن ہبل لا جس کو ہم کہتے ہیں، ہبل کی جو ٹیلیسکوپ جب اوپر بھیجی گئی تو انہوں نے ایک نئی چیز دریافت کی کہ یہ یونیورس جو ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہا کہ میں نے اس کائنات کو اپنے زور بازو سے بنایا ہے اور ہم اس کو وسعت دیتے چلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم اس کو وسیع کرتے، یعنی ایکسپینڈنگ یونیورس کا کنسیپٹ جو لیٹسٹ ہے یہ بھی قرآن میں موجود تھا. اور کوئی نئی چیز ہمارے لیے کوئی یہ نئی چیز نہیں. اگر مسلمان قرآن پڑھ رہے ہوتے تو وہ خود یہ دریافت کر لیتے کہ اس ایکسپینڈنگ یونیورس. آج کہتے ہیں جی یہ وہ لیبل لگاتے ہیں کہ ایکسپینڈنگ یونیورس آف دا آئنسٹائن، کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ میرے رب کی کائنات ہے اس کا. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، ایک حیرت کدہ ہے. آپ کا یہ سوال کہ کتنی، کہ ابھی تک 2023 تک 200 ٹریلین گلیکسیز یا کہکشائیں جو ہیں یہ آبزرو ہو چکی ہیں. Oh my God. 200 ٹریلین. اور ایک ایک گلیکسی میں 80 بلین سٹارز ہیں. اللہ. اور ہم جس گلیکسی میں رہ رہے ہیں اس کا نام انہوں نے ملکی وے رکھا ہوا ہے. جی ملکی وے. اور زمین جو ہماری ہے یہ ملکی وے کے ایک سائڈ کارنر کے اوپر موجود ہے. اب اگر ہم یہاں سے سفر شروع کریں لائٹ سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ، جو کہ 1,86,000 کلومیٹر مائل پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر ہم سفر کریں اور 1,00,000 سال تک چلتے رہے تو ہم صرف اپنی ملکی وے کے ایک کنارے تک پہنچیں گے، ایک کہکشاں کے. اس لیے یعنی ہم جتنے مرضی کوشش کر لیں فاسٹسٹ ہونے کی، لیکن ہم پوری کائنات میں. اس لیے اللہ نے کہا قرآن میں کہ اللہ کو صرف اہل علم جانتے ہیں. کیا بات ہے. آپ جب اس حیرت قدے میں گم ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر کیا ہے. اللہ. تو یہ ایک کائنات ہے. ویسے عبدالسلام صاحب، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ٹریلین آف گیلیکسیز ہیں، یونیورسز ہیں، کہکشائیں ہیں، تو ایک ملکی وے میں تو سیارہ زمین ہے جس میں لائف ایگزسٹ کرتی ہے، تو اسی طرح کا زمین جیسا سیارہ کہیں اور بھی ایگزسٹ کرتا ہو، وہاں بھی لائف پاسبل ہے؟ بالکل ایسی ہے سر. ایک سورہ طلاق کی آخری آیت ہے کہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائیں. 7 زمینیں بنائیں.
اور ان کے اوپر میرا حکم اترتا ہے، اور میں تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم جان لو کہ میں بہت طاقتور ہوں۔ واہ واہ، اب میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ جو ایک کائنات ہے نا جی، جس کا نام ویسٹرن سائنٹسٹ نے کاسمس رکھا ہے، جی قرآن اس کو دنیا کہتا ہے۔ سورہ یاسین میں، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے۔ پھر یہ کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے نقصان کے ایک سودے ایسے کے۔ ہی تو یہ ایک کائنات جو ہے نا جی، یہ دنیا ہے، یہ ایک کائنات ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں اتنے ٹریلینز گلیکسی ہیں اور یہ وہ، یہ ایک کائنات یہ ہے۔ ایک کائنات ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس نے اسی سورہ آیت طلاق کی آخری آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر کائنات میں اللہ نے 7 کائناتیں بنائی ہیں، 7 سما بنائے ہیں، اور اس میں زمین ہے اور اس کے اوپر زندگی ہے، سبحان اور اللہ۔ وہاں اسی طرح پیغمبر اتارے جاتے ہیں جس طرح ہمارے محمد اتارے گئے، جس طرح ہمارے اوپر عیسیٰ اتارے گئے۔ تو میننگ دیر بھائی کہ زندگی جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں موجود ہے، اور میرے رب کی جو تخلیق ہے وہ کس کس شکل میں ہے۔ لیکن اب یہ کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمارے لیے پہنچ نہیں سکتے، ہم اس کے اوپر پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے؟ اب سائنس دیکھیں، پوری دنیا میں سب سے مہنگی ریسرچ اس وقت اسپیس ٹیکنالوجیز کے اوپر ہو رہی ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں کتنے بلین ٹریلین ڈالرز انہوں نے یہ لگا رہے ہیں اسپیس وار چل رہی ہے پوری۔ ہاں اوپر جانے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں انسان کے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے وہ اوپر دیکھتا ہے، جی خوش ہوتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ ہے کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، ہاں، میں یہاں ایلین، ہم کہتے ہیں ایلین ہم ہیں ادھر، ہماری منزل کوئی اور ہے، ہم کہیں اور کسی اور دنیا اور سے ہم آئے ہوئے جس ہیں، کو آسمان سمجھتے ہیں وہ آسمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ ہماری منزل کہیں اور ہے، ہماری دنیا بھی کوئی یا زندگی کہیں باقی ہم نے کہیں اور گزارنی ہے، اس لیے ہم بار بار اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے بڑے واضح انداز میں سورہ رحمان میں کہا کہ اے جن و انسان، اگر تم چاہو بھی تو زمین اور آسمان کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، اچھا، لیکن سلطان کے ساتھ نکل سکتے ہو۔ سلطان، اللہ بسلطان، یہ لفظ یوز کیا کہ سلطان کے ساتھ نکل سکتے ہو، یعنی پاسبلٹی نکلنے کی موجود ہے اگر آپ کے پاس سلطان ہو۔ اور سلطان کیا ہے؟ سلطان کیا ہے؟ سلطان میں دیکھ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک دعا دی کہ آپ مجھ سے مانگیں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے رب مجھے جہاں بھی داخل کر سچائی سے داخل کر، جہاں سے بھی نکال سچائی سے نکال، اور ایک سلطان کو میرا مددگار بنا دے۔ واہ 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 واہ، اللہ نے اپنے نبی کو خود کہا کہ مجھ سے سلطان مانگو، اور پھر انہیں سلطان دیا گیا، اس لیے انہوں نے ماورائے کائنات کا سفر کیا، واہ واہ واہ، شب معراج کا جو شب واقعہ ہے۔ معراج کا جو سفر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ وہ شب معراج والی جو اسراء کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اس کو آپ پڑھیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کیا رات کا، ایک رات میں اپنے بندے کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کے ماحول میں میں نے برکت رکھی ہے تاکہ میں اسے دکھاؤں اپنی کچھ نشانیاں۔ اب برکت کیا ہے، رحمت کیا ہے، اور کرم کیا ہے، یہ 3 لفظ قرآن میں یوز ہوئے ہیں، اس پہ ہم پھر اگلے کسی پروگرام میں بحث کریں گے۔ یہ میٹا فزیکل ورڈ ہے، سلطان، سلطان، برکت، رحمت، کرم، اچھا، یہ سارے کے سارے ان کا میٹا فزیکل ہے۔ میں آپ ایک پروگرام رکھیں، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ میٹا فزیکل کیا ہے۔ بات ہے،